बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात, 3-4 खबरें हैं। मेन खबर, अहम खबर जो है वो उसका तस्करा ज़रा बाद में करते हैं, पहले छोटी छोटी खबरें ले लें। एक तो ये कि इमरान खान साहब की ज़मानत जो है वो मंजूर हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इतवार का दिन, छुट्टी का दिन, पटिशन दायर की गई, दरख्वास्त ज़मानत, और वो डॉक्टर बाबर रवानी की तरफ से दायर की गई। उसमें जस्टिस मोहसन अख्तर क़यानी साहब, उन्होंने ये ज़मानत मंजूर की। 7 अक्टूबर तक ज़मानत मंजूर हो गई अबूरी, और सिर्फ 10,000 रुपये के ज़मानती मुचलके, और बहुत ही आसानी के साथ। और इमरान खान साहब अपीयर भी नहीं हुए, उनको हाजिरी से भी इस्तिस्ना मिली, और साथ ही साथ बायोमेट्रिक से भी इस्तिस्ना दिया गया उनको। और ये एक अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि हुकूमत और ख़ास तौर पर मरियम बीबी इमरान खान साहब को हर सूरत में गिरफ्तार करवाना चाह रही थी, लेकिन ये कोशिश भी नाकाम हुई। और आखिरी हरबा, जो आखिरी केस था, इस वक्त रिकॉर्ड पे सिर्फ एक ही केस है, इसको भी हिडन रखा गया था, और उसमें भी इमरान खान साहब की ज़मानत हो गई मंजूर। अब 7 अक्टूबर को मैदान लगेगा सेशन अदालत में। इस तरीके से ये एक बिग डेवलपमेंट। एक अलमिया ये है कि जस्टिस मोहसन अख्तर क़यानी साहब ने ये ज़मानत ली है, और इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। अब इसमें मरियम बीबी को तनकीद भी नहीं कर सकेंगी। उसकी वजह यह है कि जस्टिस मोहसन अख्तर क़यानी साहब ही उस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने मरियम बीबी को बरी किया है। जस्टिस आमिर फारूक साहब थे और जस्टिस मोहसन अख्तर क़यानी साहब थे, इसी बेंच ने बरी किया था। अब वही ऑनरेबल जज हैं जिन्होंने इमरान खान साहब की छुट्टी के दिन ज़मानत मंजूर कर ली। इस तरीके से हाथ पांव दिए गए बांध। वफाकी पुलिस को हुक्म दिया गया है, अब वो ज़ाहिर एक्ट नहीं करेंगे। गुज़श्ता रात ये अटैम्प्ट की गई थी। दूसरी खबर जो है वो बड़ी दिलचस्प, मेन खबर जो आप समझ लें कि साइफर को जितनी भी छुपाने की कोशिश की गई, बिल आखिर वो साइफर जो है वो मैदान में आ गया। यानी खुफिया मरासला, यानी साजिश और अंदरून बैरूनी मुदाखलत के ज़रिए हुकूमत का बरतरफ किया जाना। इमरान खान हुकूमत को बरतरफ किया गया, मौजूदा हुकूमत को लाया गया। ये है इमरान खान का मौक़िफ़, और यही है साइफर खुफिया मरासला, जो 7 तारीख को लिखा गया। 7 तारीख को एक अमेरिका में वाशिंगटन में एक मीटिंग हुई डोनाल्ड लू की, और पाकिस्तान के सफ़ीर थे असद मजीद, और हमारे डिफेंस अताशी थे। डोनाल्ड लू के साथ भी एक और सिफारतकार थे। ये 4 लोगों की मीटिंग हुई, 2 लोगों की तरफ से, डोनाल्ड लू की तरफ से धमकी अमेज जो मरासला आया था, उसकी बुनियाद पे ये रजीम चेंज हुआ और हुकूमत ख़त्म हुई। अब ये हुकूमत हो गई ख़त्म, लेकिन जो खुफिया मरासला था वो उसको दबाने की कोशिश की गई। पहले तो वो मिसिंग हो गया था, उसके बाद मंजर-ए-आम पे लाया, और इमरान खान साहब ने आखिरी रात उसको डिक्लासीफाई, सेमी डिक्लासीफाई किया, और उसको पाकिस्तान के, रियासत पाकिस्तान के जितने भी अहम ओहदेदारान थे उन तक पहुँचा दिया था। अब उस पर तहकीकात का हुक्म दिया है, और वो दिया है शहबाज हुकूमत ने, यानी मौजूदा हुकूमत ने मरासला पे तहकीकात का हुक्म दे दिया है। और तहकीकात का हुक्म काबीना ने मंजूरी दी है, और उसकी मंजूरी भी हो गई। FIA को हिदायत की गई है काबीना की मंजूरी के बाद कि अब वो कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। और ख़ास तौर पे जो ऑडियो लीक्स हुई थी इमरान खान साहब की, आज़म खान साहब उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, असद उमर साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, दीगर हैं, उन सब के ख़िलाफ़ FIA को तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। और FIA को ये भी कहा गया है कि अगर उनको ज़रूरत पड़े तो वो इंटेलिजेंस इदारों या किसी भी एजेंसी से, मुल्की एजेंसी से मदद ले सकते हैं, और उनको भी शामिल कर सकते हैं। अब इसमें असल जो इसमें बारीक वारदात की गई है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि शरीफ फैमिली एक बहुत सही, क्या कहना चाहिए, टांका लगाते हैं। बहुत ही बारीक वारदात करती है शरीफ फैमिली, और मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत मंझे हुए हैं। उनको पता है ये जो जरदारी साहब का मामला है, जो उसमें जरदारी साहब फंसे हैं ओमनी ग्रुप में, और जाली बैंक अकाउंट्स में, और मनी लॉन्ड्रिंग में, ये भी अभी जबकि मिसाक़ जमहूरियत के बाद जब बिल्कुल गहरी यारी थी, उन दिनों में नवाज शरीफ साहब ने खामोशी से FIA को हुक्म दिया, और उन्होंने तहकीकात शुरू कर दी, और तहकीकात मुकम्मल करके रख ली जरदारी साहब के ख़िलाफ़।
اومنی گروپ کی بات کر رہا ہوں، فیک اکاؤنٹس۔ تو اس کے بعد نواز شریف صاحب رخصت ہو گئے اور اس کے بعد تحقیقات کھل گئی، اور تحقیقات کھلنے کے بعد اس نوبت پہ پہنچ گئے زرداری صاحب، ان کی سسٹر جو ہیں فریال تالپور، اور دیگر ان کے تمام سب کے سب اس میں پھنس گئے۔ تو یہ سچویشن ہوئی۔ اب اسی طرح کا ایک کام کیا گیا ہے، اور وہ کام کیا گیا ہے یہ مراسلے والا FIA کے ذمہ لگا دیا گیا ہے۔ یہ بظاہر جو ہے یہ ہے عمران خان کے خلاف، بظاہر یہ جو تحقیقات شروع کروائی گئی ہیں یہ عمران خان صاحب کے خلاف ہیں، آڈیو لیکس اور پھر سائفر، خفیہ مراسلہ۔ اب خفیہ مراسلہ جو ہے وہ 2 قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاسوں میں اس کی تصدیق ہو چکی ہے، اور اس مراسلے کو تسلیم کرتے ہوئے، اس کی حقانیت کو مانتے ہوئے احتجاج بھی کیا گیا تھا، واشنگٹن بھی اور اسلام آباد میں بھی۔ یہ ساری چیزیں اسٹیبلشڈ ہیں، ریکارڈ پہ ہیں، کابینہ کے منٹس بھی ہیں۔ اب ہوا کیا ہے، اب یہ تحقیقات شروع کروائی گئی ہیں عمران خان صاحب کے خلاف۔ اصل اس میں عمران خان ہدف نہیں ہے، عمران خان تو آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، اصل ہدف اس میں کوئی اور ہے، اور یہ وہ ہے ذہنیت مسلم لیگ نواز کی۔ اور خاص طور پر میں نواز شریف صاحب کو کہوں گا کہ نواز شریف صاحب اپنے دشمن کو بالکل نہیں چھوڑتے، اور وہ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، اور اپنے دشمن کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں۔ ان کے دشمن جو ہیں نواز شریف صاحب کے دشمن، وہ ان کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب معاف نہیں کرتے۔ اس کی مثال ہمارے پاس پرویز مشرف صاحب کی ہے۔ پرویز مشرف صاحب کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی آئی، 5 سال حکومت میں رہی، زرداری صاحب صدر رہے، لیکن حالانکہ پیپلز پارٹی قتل کا الزام لگاتی تھی اور بے نظیر بھٹو کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام لگاتی تھی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے پرویز مشرف صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کوئی کارروائی شروع نہیں کی اور اس کو نہیں چھیڑا، بلکہ ان کو گارڈ آف آنر دے کے رخصت کیا تھا پرویز مشرف صاحب کو۔ سیاسی بیان بازی چلتی رہی لیکن کہا کچھ نہیں۔ نواز شریف صاحب کو جب اقتدار ملا اور اس کے پیپلز پارٹی کے 5 سال کے دور اقتدار کے بعد جیسے ہی پاکستان مسلم لیگ نواز کو اقتدار ملتا ہے، نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں، تو نواز شریف صاحب فوراً جو ہے اس پہ پلاننگ کرتے ہیں، پرویز مشرف صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کرواتے ہیں، اور اس کے بعد جو اب ان کو سزائے موت تک لے کے گئے، اور سزا ہوئی، اور ایسی سخت سزا وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے بعد پھر متحرک ہوئے ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ان کا پیرنٹل ڈپارٹمنٹ، پرویز مشرف صاحب کا وہ متحرک ہوا اور انہوں نے وہ سسپینڈ کروایا۔ ابھی بھی وہ سزا موجود ہے۔ ایک چیز ہو گئی جی۔ دوسری کیونکہ اس کے خلاف اپیل کی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، وہ پینڈنگ پڑی ہے۔ دوسرا، اسی نوعیت کا اب یہ کام شروع کیا گیا ہے کہ خفیہ مراسلہ، رجیم چینج، الزام عمران خان صاحب لگاتے ہیں اور اس کا نام نہیں لیتے ہیں جس پہ الزام لگاتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھ چکے ہیں تحقیقات کے لیے اپنے دور حکومت میں اسپیکر کے ذریعے سے، اور اس پہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب گورنمنٹ نے FIA کے ذریعے اس کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ اب اس میں جب یہ معاملہ کھلے گا، اور معاملہ جب کھلے گا تو یہ چیزیں عمران خان صاحب تک تو محدود نہیں رہنی، عمران خان صاحب تک تو یہ محدود نہیں رہیں گی، یہ چیزیں کھلیں گی، اور جب یہ خفیہ مراسلے کی کہانی کھلے گی تو اس کے کھرے جائیں گے بیانڈ دیٹ، عمران خان صاحب سے آگے، اور جس کا نام، جن کرداروں کا نام عمران خان صاحب نہیں لے رہے، اب ان کرداروں کا نام FIA کی تحقیقاتی ٹیم تحقیقات میں آ جائے گا، سامنے آ جائے گا۔ یہ بظاہر آڈیو لیکس کی انویسٹیگیشن ہے، لیکن اصل میں یہ مراسلے کو اوپن کر دیا گیا ہے، اور اس مراسلے کو، خفیہ مراسلے کو اوپن کر دیا گیا ہے، اس پہ انویسٹیگیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور اسی لیے فواد چودھری صاحب نے اس کو ویلکم کیا ہے۔ فواد چودھری صاحب نے اس کا ویلکم کیا ہے، خوش آمدید کہا ہے، اور کہا ہے کہ بہت اچھا اقدام کیا ہے حکومت نے، اور حکومت کو اس سلسلے میں آگے بڑھنا چاہیے، بلکہ انہوں نے کہا اس سے بھی آگے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ہی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے۔ یہ ایک پنڈورا باکس کھل گیا ہے، اور اب اس میں نواز شریف صاحب ایک
تیر میں کئی شکار کرنا چاہ رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب اور مریم بی بی ایک تیر میں کئی شکار کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں اور مریم بی بی یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی حکومت جو ہے وہ دانستہ طور پہ ملٹری لیڈرشپ نے ختم کی، ملٹری لیڈرشپ اس میں انوالو ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا، پھر وہ جج ارشد ملک کی جو آڈیوز ویڈیوز ریکارڈ کی گئیں، وہ سارے کا سارا ریکارڈ ہے، اور پھر ایک اہم آڈیوز ویڈیوز جو ہیں وہ لندن میں پڑی ہیں، محفوظ مقام پہ پڑی ہیں، اور انہی کی بنیاد پہ یہ سب کچھ دیا پانچا کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ایک بنیاد رکھ دی ہے نواز شریف صاحب نے، اور اس کا آغاز ہو گیا، کابینہ نے منظوری دی ہے، اور یہ اصل میں اس جو ایف آئی اے کی تحقیقات ہیں، یہ بنیادی طور پہ عمران خان صاحب کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ یہ ملٹری لیڈرشپ کے خلاف ہیں، اور یہ چیزیں آگے سے آگے پھیلائی جائیں گی، پھیلیں گی، اور اس طریقے سے معاملہ کچھ اور کا اور بن جائے گا۔ تو لہٰذا دیکھتے ہیں، جس چیز کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں اور جس کا خدشہ ہم ظاہر کرتے رہتے ہیں، وہی خدشہ ثابت ہوتا ہے درست، کیونکہ اب معاملہ اب تھوڑا سا آگے پھیلے گا، اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب، مریم بی بی اور ملٹری لیڈرشپ ایک دوسرے کے بارے میں کیا کیا کہتے رہے ہیں، اور پرویز مشرف صاحب نے این آر او دیا تھا، پرویز مشرف صاحب کو ہی اس این آر او کو بھگتنا پڑا ہے، تو یہ این آر او بھی جنرل صاحب نے دیا ہے، اور جنرل صاحب کو ہی بھگتنا پڑے گا مبینہ طور پر، کیونکہ اب تک جتنے بھی مسلم لیگ نواز کے وزراء ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو گھر بلا کر اقتدار دیا گیا، ہمیں تو کہا گیا، زرداری صاحب نے بھی، زرداری صاحب کا اسٹیٹمنٹ بھی موجود ہے۔ لہٰذا دیکھتے ہیں اس سلسلے میں آگے کیسے چیزیں بڑھتی ہیں۔ جاتے جاتے عمران خان صاحب بہرحال بھرپور طریقے سے نکلے ہوئے ہیں، میدان میں ہیں، اور کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کر رہے، اور اجتماع سے خطاب کر رہے ہیں، جلسوں کی تیاری کر رہے ہیں، لانگ مارچ کی تیاری کر رہے ہیں، اور انتظار کیا جا رہا ہے اہم ترین دورے کے بعد کا، تاکہ اس کے بعد پھر پتہ چلے کہ سیاسی مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے۔ یہ ابھی اگلے ہفتے ذرا پالیٹکس کھلنا شروع ہو جائے گی، اور بڑی ہی مزے کی خبریں آپ کو میں دوں گا، کیونکہ چیزیں جو ہیں وہ اسٹیبل نہیں ہیں ابھی تک، بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبل ہیں۔ کسان بیٹھے ہیں، اور کسان اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، چوتھا دن ہو گیا ہے، طاقت کا استعمال ذرا خطرناک ہو سکتا ہے، اور وہ کسی وقت ڈی چوک کی طرف بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے مطالبات پورے نہیں کیے جا رہے۔ کل ہے جی ورکنگ ڈے، منڈے کا دن، تو دیکھتے ہیں کہ کل ان کو کچھ دیا جاتا ہے یا نہیں، کیونکہ ابھی تک تو لالی پاپ دیا جا رہا ہے، اور ان کو اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ مزاحمت کرتے ہیں، لہٰذا کوئی نہ کوئی نقصان کا اندیشہ موجود ہے، اس لیے انتظار کرتے ہیں، میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔